دیکھو, آؤ جمعے کے دن دیکھو, آہا آؤ تمہیں اس مسجد کے اندر روزانہ 5 نمازیں پڑھنے والی عورتوں کی تعداد دکھاؤں, آؤ رمضان کے مہینے میں تمہیں تراویح پڑھنے والی عورتوں کی تعداد دکھاؤں. مجھے صرف اتنا بتا دو کہ آپ کی مسجدوں میں اگر عورتیں 5 وقت کی نماز پڑھنے آئیں تو یہ جائز ہے, ہماری مسجدوں میں عورتیں چلی آئیں تو یہ جرم ہو گیا, یہ ظلم علی ظلم ہو گیا. جاؤ, زیادہ دور کی بات نہیں کرتا, دلی کا فون نمبر میرے پاس موجود ہے, یہاں بیٹھے بیٹھے معلوم کر لو کہ عشاء کی نماز میں آج عورتیں آئی تھیں یا نہیں آئی تھیں, جمعے کے دن عورتیں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں. بھوپال کی ایشیائی ادھوری مسجد کا ذرا جائزہ لے لو کہ وہاں عورتیں جاتی ہیں نماز پڑھنے یا نہیں. آؤ سب کچھ چھوڑو, مجھے اتنا بتا دو, سعودیہ سے جب امام حرم آئے تھے, اللہ جنت نصیب فرمائے, سید مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ پر بہت بڑے وہ عالم تھے, عربی ادب پر کمان تھا, ندوہ کے سب کچھ تھے. جب امام حرم آئے, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں خود اس مسجد میں اور ندوہ کے اندر موجود تھا. امام حرم سعودیہ سے آئے, لکھنؤ کی اتنی عورتیں دھل گئی ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے 2 رکعت کہ پوری ندوہ کی جامع مسجد تنگ پڑ گئی میرے بھائیوں, اور کوئی منع نہیں کر سکا. مجھے بتاؤ, تمہاری مسجدوں میں عورتیں آئیں تو یہ ظلم نہیں, ہماری مسجدوں میں عورتیں آ جائیں تو عمر کے ہم نافرمان ہو گئے, عمر کے ہم مخالف ہو گئے, ہم خلیفہ کو نہیں مانتے, ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. ہماری مسجد میں تو صرف جمعے عورتیں آتی ہیں, تمہاری مسجد میں تو 5 ٹائم میں عورتیں آ رہی ہیں. ہماری مسجدوں میں رمضان کے پورے مہینے نہیں, صرف تراویح میں آتی ہیں, اور تمہارے یہاں تو میرے بھائیو 5 وقت میں بھی اور تراویح میں بھی آ رہی ہیں. ایک لیٹر لکھ دو, ٹیلی فون کر دو امام بخاری کے پاس کہ عورتوں کو حضرت عمر نے مسجدوں میں آنے سے منع کر دیا تھا, پھر یہ کیوں آتی ہیں, ان کو منع کر دو اور ان عورتوں کا مسجد سے نماز پڑھنے کا اہتمام ختم کر دو. امام بخاری صاحب اس مسئلے کو مان لیں گے کیونکہ مسجد ان کے انڈر میں ہے, اور پھر آپ اسی امام کی اقتدا کرنے والے ہیں, اور وہ امام بھی جس کا مقلد ہے اسی کے مقلد تو آپ ہو, پھر یہ بات وہ کیوں نہیں تسلیم کریں گے. لیکن میں جانتا ہوں نہ اٹھے گی نہ چلے گی تلوار تم سے, نہ اٹھے گا خنجر, یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. امام حرم آئے تو عورتیں مسجدوں میں ٹوٹ پڑے, جائز ہے مسئلہ. روزانہ جامع مسجد دلی کی نماز پڑھنے آئے عورتیں تو جائز ہے مسئلہ. ہماری مسجد میں عورتیں آ گئی تو پتہ نہیں کیا. بتاؤ مجھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو جب اللہ نے حکم دیا تھا تو انہوں نے اس کو کہاں چھوڑا تھا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, عند بیتک المحرم, تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے. ابراہیم اپنی بیوی کو مسجد میں چھوڑیں, سجدہ کرنے والی جگہ میں چھوڑیں, اور آپ کہیں کہ عورتیں اتنی گندی ہیں کہ مسجد میں نہ جائیں. آہا میرے بھائیو, حضرت مریم کی کفالت مسجد کے اندر ہو رہی ہے, آہا مسجد کے اندر ہو رہی ہے, اور وہ جو بچہ جنتی ہے حضرت مریم کی ماں, اور اس کے بعد میں کہا سمیتوہا, میں نے اس کا نام مریم رکھا, یعنی عورت بھی نام رکھ سکتی ہے, بیوی بھی نام اپنی بیٹی کا رکھ سکتی ہے. یہ مسئلہ ہے اس سے میرے پیارے ساتھیوں. اور اس کے بعد جو ان کی پرورش کر رہا ہے, جو ان کی کفالت کر رہا ہے, وہ مسجد کے اندر کفالت کر رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت مسجد کے اندر نہ آئے. ہاں سچ ہے کہ قرآن کو آج پڑھنا چھوڑا, پڑھا ہے تو ترجمہ کرنا چھوڑا, ترجمہ جانتے ہیں تو تشریح و تفسیریں کرنا چھوڑا, بس پڑھتے چلے جا رہے ہیں راجدھانی ایکسپریس کی طرح, اور رکنے کا نام نہیں لیتے کہ کہاں قرآن جانے کا حکم دے رہا ہے, کہاں قرآن جانے سے ہم کو روک رہا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کی قسم یقین مانو میں کسی امام کا مخالف نہیں ہوں, ہم اس کی ہر اچھی کوشش کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں. ہمیں کوئی مسئلہ بتاؤ. ہمارے اہل حدیث بھائی رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھتے تھے, رکوع کے بعد اٹھتے اور پڑھتے تھے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت. میں نے امام شافعی کو پڑھا, لکھا کہ وہ بھی رکوع کے بعد کے قائل ہیں. میں نے امام ابو حنیفہ کو پڑھا, انہوں نے رکوع سے پہلے وہ پڑھنے کے قائل ہیں, اگرچہ وہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت نے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونتوب الیک اس دعا کے قائل ہیں. ٹھیک ہے, لیکن رکوع سے پہلے پڑھا. جب میں نے حدیثیں پڑھی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہاں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ حدیثوں سے زیادہ مل رہا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے دعائے قنوت رکوع کے بعد
وہ جنگ کے موقع پر پڑا ہے، وہ حالات ناسازگار تھے، اور اللہ کے رسول کے 70 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا کافروں نے قتل کر دیا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر رکوع کے بعد اٹھ کر ایک ایک کافر کا نام لے لے کر آپ نے بد دعا دی، وہ رکوع کے بعد جنگ کے حالات میں۔ لیکن عام نمازوں میں عشاء کی نماز کے بعد وتر کے بعد آپ نے جو دعائے قنوت پڑھا وہ رکوع سے پہلے پڑھا۔ ہم نے کہا امام شافعی میں تمہاری عزت تو کرتا ہوں لیکن آپ کی بات حدیث سے ٹکرا رہی ہے، ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بات حدیث سے مل رہی ہے، اس موقع پر میں ابو حنیفہ کی بات مانوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم نے ابو حنیفہ کی بات لے لی۔ آج تم ہم سے کہتے ہو کہ ہم ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، بہت سے مسئلے ابو حنیفہ کے ٹکرا جاتے ہیں، اس لیے کہ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، سب زور سے بولو سب، رحمت اللہ علیہ، اللہ تیری کروڑوں رحمتیں ہوں امام اعظم کے اوپر، تیری کروڑوں برکتیں ہوں امام صاحب کے اوپر رحمت اللہ علیہ۔ سنیے کیا کہتے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، ایمان اپنی جگہ پر رہتا ہے، سب کا ایمان برابر ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ ہم نے کہا امام صاحب سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے اس تحقیقی میدان میں جو غلطی ہوئی اللہ اس کو معاف فرمائے۔ ہم نے دعائیں خیر ان کے لیے کی اور اس کے بعد میں کہا نئی قرآن ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب اللہ کی آیتیں لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے، یعنی ایمان گھٹتا ہے ایمان بڑھتا ہے۔ آج ہم چور ہیں، ڈکیت ہیں، کل ہم نمازی بن گئے، تہجد گزار بن گئے، ظاہر بات ہے کہ پہلے سے زیادہ ایمان ہمارے اندر ہو گیا۔ ہم نیک ہیں، نمازی ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اچانک ہم بگڑے اور ہم شرابی اور جواری ہو گئے، اس کا مطلب یہ کہ ایمان ہمارے اندر سے کم ہو گیا۔ اگر سب کا ایمان برابر مانے تو پھر میرے بھائیوں، پھر تو جو ایمان ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس تھا وہی ایمان ہمارے پاس، ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، یعنی ایمان میں وہ بھی برابر ہم بھی برابر۔ پھر ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے تو کیا یہ عقیدہ رکھو گے کہ جو رسول کا ایمان تھا وہ ہمارا ایمان ہے، جو صحابہ کا ایمان تھا وہ ہمارا ایمان ہے، جو تابعین و تبع تابعین کا ایمان تھا وہ ہمارا ایمان ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، ہم تو محمد رسول اللہ کے پیر میں لگی ہوئی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے کہ ہم اپنا ایمان محمد رسول اللہ کے برابر بنائیں۔ اور لوگوں شوق سے تم بناؤ، ہماری حیثیت نہیں کہ ہم اپنا ایمان محمد رسول اللہ کے برابر کر لیں، ہمارا ایمان نہیں۔ اے اللہ کے اے نبی تقدم من ذنبہ، تیرے تو سارے گناہ جو پہلے ہوئے جو اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، یعنی تجھ سے تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، تو معصوم عن الخطا ہے۔ جب میرا نبی معصوم تو ہم تو معصوم نہیں ہے، تو معصوم اور معصوم عن الخطا اور غیر معصوم یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ معصوم اور غیر معصوم کا ایمان برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں میرے بھائیوں تلوار چل رہی ہے، حضرت خبیب کو سولی کے نیچے لٹکایا گیا ہے، ایک دشمن رسول نے نیزہ نکالا، وہ نیزہ یہاں سے داخل کیا، یہاں پار کر دیا۔ حضرت خبیب کہتے ہیں اللہ اس موقع پر مجھے ثابت قدم رکھنا، میرا ایمان کہیں پھسل نہ جائے۔ کافروں نے کچوکا لگایا، اے خبیب اب تو اچھا لگ رہا ہوگا، سوچ رہے ہوگے کہ محمد میری جگہ پہ ہوتے اور میں بچ جاتا، وہ مارے جاتے۔ حضرت خبیب کہتے ہیں اپنی زبان کو اے کافرو لگام دو، تم نہیں جانتے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، تم کہتے ہو محمد مر جائے میں بچ جاؤں، یہ سوچ رہا ہوں، ارے میں تو یہ سوچ رہا ہوں اگر میرے نبی کو میرے سامنے لا کے کھڑا کر دو اور کہہ دو اے خبیب صرف نبی کے پیر میں کانٹا چبھو لینے دے میں تجھے چھوڑ دوں گا، اللہ کی قسم میں یہ بھی پسند نہ کروں گا کہ میری جان کے بدلے میں نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھویا جائے۔ غور کرو میرے بھائیوں، کیا اس صحابی کا ایمان اور ہمارا ایمان کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم نے کہا امام صاحب کی یہ بات میں نہیں مانوں گا، اگرچہ وہ بہت بڑے امام تھے لیکن قرآن سے ٹکرا رہی ہے ان کی بات، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بتاؤ کون سا جرم کر دیا ہم نے؟ بتاؤ، قرآن کی تو حفاظت میں بولا ہوں، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کون سا جرم میں نے کر دیا۔ میں نے اتنا ہی تو کہا ہے کہ اب شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے، انتقال کے بعد بیوی شوہر کو بھی غسل دے سکتی ہے۔ آپ نے کہا ہنگامہ ہو گیا، میں نے کہا کون سا ہنگامہ ہو گیا؟ تم نے کہا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، میں نے کہا حضرت علی
نے فاطمہ کو غسل دیا, وہ نکاح کیوں نہیں ٹوٹا؟ ابو بکر کا ان کی بیوی کے ساتھ نکاح کیوں نہیں ٹوٹا؟ تم نے کہا دلیل سے بات نہ کرو, یہ وہابیوں کی عادت ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے تم جو چاہو کہو, ہم کو تو دلیل دے دو نکاح ٹوٹنے کی, ہم کل سے مان لیتے ہیں. میرے پیارے ساتھیو, اللہ کی قسم مجھے بتاؤ تو صحیح, تم نے کہا نماز جنازہ نماز نہیں ہے. ہم نے کہا تم سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو. تم نے کہا وہ نماز ہی نہیں تو سورہ فاتحہ کیوں پڑھوں؟ ہم نے کہا بخاری شریف میں امام بخاری حدیث کا باب باندھتے ہیں, صلاۃ الجنازتی, یہ نماز جنازہ بھی ایک نماز ہے, لا رکوع ولا سجود, لیکن یہ ایسی نماز ہے کہ جس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے, لیکن نماز کی ساری شرطیں پوری ہو رہی ہیں. آپ نے کہا نہیں یہ دعا ہے. ہم نے کہا یہ نماز ہے. آپ نے کہا نماز ہے تو رکوع اور سجدہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں نے کہا اگر یہ دعا ہے تو پورب کی طرف چہرہ کر کے تم کیوں نہیں مانگ لیتے ہو؟ بغیر وضو کے کیوں نہیں مانگ لیتے ہو؟ تم نے کہا یہ کیا بات رہی؟ ہم نے کہا شرائط تو سارے نماز کے, دیکھیے میں اس وقت بیٹھا ہوں, کوئی ضروری نہیں کہ میں وضو بناؤں اور تبھی دعا کروں اللہ ہمیں ہدایت دے, کوئی ضروری نہیں ہے. بتاؤ اس وقت میرا چہرہ کس طرف ہے؟ آپ بھی کہو گے مولانا یہ آپ کا چہرہ یہ پورب ہے, یہ پشچم ہے, یہ اتر ہے, یہ دکھن ہے, اور آپ کا چہرہ اس وقت جنوب کی طرف دکھن کی طرف ہے. اب بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, تو کیا مجھے اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کرنا پڑے گا؟ نہیں. لیکن مجھے بتاؤ اگر نماز جنازہ دعا ہے تو آپ چہرے کی قبلے ہی کی طرف کیوں کرتے ہو؟ میرے بھائیو, بغیر وضو کے کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے, قبلہ کی طرف چہرہ ہو یا نہ ہو, بیٹھے ہو کھڑے ہو, کسی بھی طریقے سے دعا مانگی جا سکتی ہے. لیکن نماز جنازہ یہ وہ دعا نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو ویسا ہی وضو کرنا پڑے گا جیسے نماز کے لیے کیا جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو قبلے کی طرف چہرہ کرنا پڑے گا. اس نماز کے لیے, اس دعا کے لیے آپ کو وہ نیت بھی کرنا پڑے گی کہ ہم فرض نماز, سنت نماز, یا یہ میں کسی کے جنازے کی نماز پڑھ رہا ہوں, یہ دل میں نیت کرنا پڑے گی. اس نماز جنازہ کے لیے آپ کو اللہ اکبر کہنا ہی پڑے گا. نیت چاہے نیچے باندھ لو یا اوپر, یہ آپ کو اللہ اکبر کہنا ہی پڑے گا. اگر یہ دعا ہے تو بتاؤ کسی اور دعا کے لیے اللہ اکبر کہنا شرط ہے؟ اب میں کہوں اللہ اکبر, اللہ میرے بھائیوں کو نیک ہدایت عطا فرما. میرے بھائیوں, جب اور دعاؤں کے لیے اللہ اکبر کہنا شرط نہیں ہے لیکن نماز جنازہ کے لیے کہنا شرط ہے. اب سنیے, اور دعاؤں کے لیے سلام پھیرنا شرط نہیں ہے لیکن نماز جنازہ کے بعد آپ کو سلام پھیرنا پڑے گا. السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ. اب آپ استغفر اللہ پڑھیں گے اور میت کو اٹھائیں گے. سوال یہ مولوی صاحب جب ساری چیزیں اس میں نماز کی لاگو ہیں تو تم ہی بتاؤ کہ اس میں رکوع اور سجدہ کیوں نہیں ہے؟ آہا, امام کائنات نے کوئی چیز باقی نہ چھوڑی. تم آؤ تو میرے قریب آؤ تو ابھی حدیثوں میں بہت یتیم ہو, تم ابھی حدیث اور سنت میں فرق نہیں کر پاتے ہو, تم کیا جانو میرے بھائیو بہت بڑے یتیم ہو. امام کائنات نے کوئی چیز باقی نہ چھوڑی. ابن قیم نے پیش کر دیا وہ نقطہ, اللہ کے رسول نے اس جنازے کی نماز میں رکوع اور سجدہ اس لیے نہیں رکھا تاکہ کوئی غیر مسلم اور کوئی مشرک اور کافر یہ تصور نہ کر لے کہ مسلمان بھی مردوں کے سامنے جھکتا ہے اور ان سے دعائیں مانگتا ہے اور مردے کے اندر بھی دینے اور لینے کی طاقت ہے. اس لیے اسلام کا گائیڈ محمد رسول اللہ میت کے سامنے بھی جھکنے سے منع کرتا ہے, رکوع اور سجدہ سرے سے ہٹا دیا ہے تاکہ غیر اللہ کے سامنے رکوع اور سجدے کا تصوری مسلمان کے ذہنوں سے اٹھ جائے. آؤ تو صحیح ہمارے قریب, ہم تمہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھائیں گے. یتیم ہو حدیث, سنت حدیث پہ فرق نہیں کر پاتے ہیں بیچارے. حدیث سنیے, اچھا حدیث پڑھ دیتا ہوں. ہم سے زیادہ حدیث پڑھنے سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ ہم سے زیادہ اماموں کا ماننے والا کوئی نہیں. سچ بتاتا ہوں, یہ الگ بات ہے کہ میں اپنی نسبت کسی ایک کی طرف نہیں کرتا ہوں. میں کیوں کروں, میرا یہ بھی عالم, یہ بھی عالم, یہ بھی عالم, میرے عالم بیٹھ, میں اپنی نسبت ایک کی طرف کیوں کروں؟ ارے جب چار برحق ہیں تو ہم ایک سے ناتا کیوں جوڑیں؟ چار برحق ہیں, چاروں کی باتیں مانیں گے جب جس کی بات مل جائے اللہ کے رسول سے. یہ کیا برحق چار ہے مانیں گے تجھے, تین کو دھوکہ دوں؟ وہ تین جب غلط نہیں ہے تو ہم ان کو کیوں نہ مانیں؟ تم برحق چار کو مانتے ہو, تین کو چھوڑ لایا, تیری بات مانیں گے نہیں. مانیں گے تو اسی کی مانیں گے, تو چاہے کتنا بڑا سچا رہے لیکن مانیں گے تو تیری مانیں گے. بتا دو مجھے ایسا کہاں ہے,
ایسا کہاں ہے تم تینوں سچے ہو لیکن نہیں مانوں گا تو اسی کی مانوں گا کیونکہ یہ بھی سچا ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی اپنے سچے کو بھی چھٹلا دیا اور دوسرے کو بھی مانا. مثال دوں گا بھی، کیوں؟ جب اپنے اوپر آتی ہے نا تب. سنیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مسئلہ جس کو تم سے زیادہ ہم مانتے ہیں. امام صاحب سے پوچھا جا رہا ہے اور اس کو کوئی اور نے نہیں، تمہارے سب سے بڑے عالم نے نکالا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے عقد الجید صفحہ نمبر 57 پر نقل کیا. حوالہ نوٹ کرو، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، حوالہ نوٹ کر لو، عقد الجید صفحہ نمبر 57. کیا کہہ رہے ہیں امام صاحب؟ پوچھا جا رہا ہے آیا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجھے اتنا بتاؤ، اذا قلت قولا يخالفه کتاب اللہ، اے امام صاحب اگر آپ کبھی ایسی بات کہہ دیں جو قرآن کے خلاف ہو، اللہ کی کتاب کے خلاف ہو، تو میں کیا کروں؟ جانتے امام صاحب کا فتویٰ کیا تھا؟ اترکوا قولی بکتاب اللہ. یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اللہ تیری کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر. کتنا بڑا مسئلہ انہوں نے میرے فیور میں پیش کر دیا. کیا کہا؟ اترکوا قولی بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے میری بات ٹکرا جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا اور اللہ کی کتاب کو. ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے؟ نہیں گھٹتا نہیں بڑھتا. قرآن کہہ رہا ہے گھٹتا بڑھتا. امام صاحب کی بات قرآن سے ٹکرا گئی، ہم نے قرآن کی بات لے لی. ابو حنیفہ ہی نے فرمایا تھا کہ قرآن لے لینا میری بات چھوڑ دینا. بتاؤ تم مانتے ہو یا ہم مانتے ہیں امام صاحب کو آپ سے زیادہ؟ لیکن ہاں ہم اپنی نسبت نہیں کرتے ہیں کہ ہم ابو حنیفہ کو تم سے زیادہ مانتے اس لیے میں حنفی ہوں، نہیں، کیونکہ کل ہم کو شافعی کی بھی ماننا ہے، امام مالک کی کوئی بات ملے گی ان کی بھی ماننا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ بھی انہی کی مانتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے ڈائریکٹ ہم اپنی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی سورج روشنی دیتا ہے تو ہم سورج کی روشنی کو یہ تھوڑی کہیں کہ سورج روشنی دیتا ہے. سورج روشنی دیتا ہے، سورج کے اندر یہ روشنی اللہ نے بھری، تو ڈائریکٹ کیوں نہ کہوں اللہ روشنی دیتا ہے. تو اسی طریقے سے امام صاحب نے بہت سی اچھی باتیں بتائی ہیں، لیکن یہ اسی وقت بتائی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جان لی کہ ہاں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو وہ باتیں ہم نے مان لی. اور سن لیجئے امام صاحب سے پھر پوچھا جا رہا اذا قلت قولا يخالف خبر الرسول، اگر آپ کوئی ایسی بات کہتے ہیں کہ حدیث اس کے خلاف ہو تو، یہ تو قرآن ہے، اگر حدیث خلاف ہو تو امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما امام صاحب کی قبر پر. کیا کہتے ہیں؟ اترکوا قولی بخبر الرسول. جرجیز کو گالی دو گے ولی اللہ محدث دہلوی پر گالی پڑے گی، کیونکہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، شاہ ولی اللہ نے نکالا. پڑھ لینا عقد الجید صفحہ 57 پر. مجھ پر گالی دینے سے پہلے سمجھ لینا پڑے گی کہاں، کیونکہ میں ان کی بات کہہ رہا ہوں. کم سے کم یہ کتاب دیکھنے کے بعد گالی دینا تاکہ تمہارے آقا پر گالی نہ پڑے. سنو کیا کہا؟ اترکوا قولی بخبر الرسول، اگر اللہ کے رسول سے میری بات ٹکرا جائے تو حدیث کو عمل کر لینا، میری بات کو چھوڑ دینا. اذا قلت قولا يخالف قول الصحابہ، اگر آپ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو صحابی کے قول کے خلاف ہو تو میں کیا کروں؟ کہنے لگے اترکوا قولی بقول الصحابہ، صحابہ کی بات کو مان لینا، میری بات کو چھوڑ دینا. یہی تو ہم کرتے ہیں. بتاؤ اہل حدیثوں کا کون سا جرم ہے؟ اللہ کے رسول سے اگر کسی کی بات ٹکراتی ہے تو ہم رسول کی بات لے لیتے ہیں، قرآن سے کسی کی بات ٹکراتی ہے تو ہم قرآن کی بات لے لیتے ہیں، اور صحابی سے کسی کی بات ٹکراتی ہے تو ہم صحابی کی بات لے لیتے ہیں. ہم ضدی نہیں ہیں کہ ہاں صحابی ہیں حضرت علی، انہوں نے اپنی بیوی کو غسل دیا ہے لیکن ہم نہیں دیں گے، ہم نہیں دیں گے، وہ جانے ان کا عمل جانے، ہم نہیں دیں گے. میرے بھائیو ہم ضدی نہیں ہیں. کوئی ایک معاملہ پیش کرو، ہاں اگر کسی صحابی کی بات رسول سے ٹکرا جائے تو ہم پہلے رسول کی بات کو لیں گے، صحابی کی بات کو بعد میں، اس لیے کہ ایمان ہم. بہاری بابو صاحب، نام نہیں لوں گا، بڑی مبارک ہستی ہے. بہاری بابو صاحب تم کچھ بھی کہہ کے چلے جاؤ، ہو تو میرے ہی بھائی. قرآن نے کہا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک ہی مرد ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، تم بھی آدم کی اولاد، میں بھی آدم کی اولاد. اب یہ بتاؤ تم میرے بھائی اور میں تمہارا بھائی ہوا یا نہیں؟ قرآن پر تمہارا ایمان ہے یا نہیں؟ اب کیا جواب ہوگا؟ میں نے یہ بات ادھر بھی کہی، میں نے یہ بات ادھر بھی کہی. وہ پانی نکل رہا ہے، گھبراؤ نہیں، کوئی کتا سور نہیں آیا. اب یا ایمانداری سے بتانا قرآن پر تمہارا ایمان ہے یا نہیں؟ اگر ہے کہتے ہو تب بھی پھنسے، نہیں کہتے ہو تب بھی پھنسے. اور اس مسئلے میں تو بہاری بابو پوری طریقے سے پھنسا.
وہ کہہ کے گیا کہ شیطان نے 7 انڈے دیے، سب سے گندے انڈے سے جرجسبہ پیدا ہوا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک ہی آدم اور حوا کی سب سنتان ہے، ہم نے تو تم کو اپنا بھائی کہا ہے، کیونکہ آدم حوا کی تم بھی اولاد ہو، ہم بھی اولاد ہیں۔ اب بتاؤ قرآن پر ایمان ہے یا نہیں؟ اور تم تو واقعی اب پھنسنے ہی کے لیے پیدا ہوئے۔ اب سنو، ہے تو بتاؤ، نہیں ہے تو بتاؤ، تاکہ دنیا کے سامنے تمہارا چہرہ آ جائے کہ قرآن کو مانتے نہیں۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ قرآن پر ایمان نہیں، اس لیے یہ کہیں گے کہ قرآن پر ایمان ہے۔ تو جب قرآن پر ایمان ہے تو یہ بتاؤ ایمانی رشتے سے تم میرے بھائی اور ہم تمہارے بھائی ہیں یا نہیں؟ ہاں ہیں۔ اگر جواب یہ ہے کہ ہے تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا ایک بھائی شیطان کے اگر سب سے گندے انڈے سے پیدا ہوا تو پھر دوسرا بھائی پھر کس انڈے سے مانا جائے؟ اور اگر آدم کی اولاد مانتے ہو تو پھر مجھے اپنا بھائی کہو۔ بیچارہ پھنسا، اب کیا کہنے لگا؟ دوسرا اسٹیج لگا، اللہ کی قسم 80 تقریریں ہوئی، 80 تقریریں۔ کیا کہنے لگا؟ اہل حدیثوں میں کتا حلال، اس کا دودھ حلال۔ میں نے کہا آپ کو عقل ہی نہیں بہاری بابو، کتا دودھ دیتا ہی نہیں۔ ارے اتنا کہتے کہ کتیا کا دودھ حلال تو بات چلتی، تم کو اتنی بھی عقل نہیں ہے، اہل حدیثوں کی دشمنی میں اپنی کھوپڑی خراب کر چکے ہو۔ کیوں بیچارے بوکھلائے جا رہے ہو؟ مجھے ایک مسئلہ بتا دو، صرف ایک مسئلہ بتا دو۔ کل چھیڑا تھا، آج بھی چھیڑے دیتا ہوں۔ کل تو میں نے ابو بکر اور حضرت علی کے غسل کا مسئلہ چھیڑا تھا، آج صرف اتنا بتا دو۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ کی روایت ہے، جب کتا تمہارے برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھلو۔ حدیث ہے، اس برتن کو 7 مرتبہ دھلو۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ 4 حدیثوں کے حوالے پر وقت کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھلو۔ اہل حدیثوں کو یہ کہنے والوں کہ اہل حدیثوں میں کتا حلال، اہل حدیثوں میں کتا اتنا ناپاک ہے، سن لو، کہ وہ برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھلا جاتا ہے۔ اولاہن بالتراب و اخراہن، پہلی مرتبہ مٹی سے دھلو یا آخری مرتبہ، یعنی پہلی بار مٹی سے یا لاسٹ میں مٹی سے، ایک بار مٹی سے یعنی صابن وغیرہ سے دھلنا ہی پڑے گا، تو 7 مرتبہ دھویا جاتا ہے۔ مجھے ذرا اتنا بتا دو میرے بھائیو، تمہاری کتابیں اس کتے کے جھوٹے کو کتنی بار دھونے کی اجازت دیتی ہیں؟ آؤ اسی ٹکڑے پہ فیصلہ کر لینا کہ کتا تم میں زیادہ ناپاک ہے یا مجھ میں۔ سنو، در مختار، ہدایہ، کتاب الطہارت، کتاب تیری، چھاپنے والی پریس تیری، لکھنے والے مولوی و مفتی تیرے، سیاہی تیری، قلم تیرا، کاغذ تیرا، افسوس ہے تجھے بتانے والا تیرا نہ ملا، آج بتانے والا دوسرے مسلک کا۔ سن، کتاب الطہارت کتاب تیری، فتویٰ ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے، چمچو سن لو، چیلو سن لو، فتویٰ کیا دیا جا رہا ہے کہ کتا جب برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو صرف 3 مرتبہ دھلو۔ ہمارے یہاں 7 مرتبہ، ہم نے دلیل حدیث سے دے دی، آپ کی دلیل آپ کی کتاب سے دے دی۔ اب فیصلہ کر لو کہ جو 7 مرتبہ دھوئے وہ کتے کو زیادہ ناپاک جانتا ہے، جو 3 مرتبہ دھوئے وہ زیادہ جانتا ہے، اور دونوں مسئلے تمہارے سامنے۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر۔ سن لیجئے میرے بھائیو، یہ ان کا فتویٰ نہیں ہے، یہ ان کے بعد میں آنے والے لوگوں کا فتویٰ، ورنہ اتنا بڑا امام حدیث کی اتنی بڑی مخالفت نہیں کر سکتا ہے۔ سن لیجئے، اب مجھے بتائیے کہ امام صاحب کی بات مان کر 3 مرتبہ دھلو گے یا محمد رسول اللہ کی بات مان کر برتن کو 7 مرتبہ دھلو گے؟ فیصلہ کر کے بتا دو۔ آج کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو گے یا لا الہ الا اللہ ابو حنیفہ رسول اللہ پڑھو گے؟ فیصلہ کر لینا۔ کوئی زور نہیں، کوئی زبردستی نہیں، نہ میں کمپلین کروں گا نہ تمہارے خلاف چوکی داری کروں گا، اس لیے کہ میرا نبی اور میرا قرآن صاف کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ میں کیوں زبردستی کروں؟
आओ एक मसला और ले लेते हैं, बड़ा तेजी से टाइम भागता है, समझ में नहीं आता क्या बोलूं क्या ना बोलूं, इसको तो नंबर ही नहीं आता मेरा। एक हदीस सुन लीजिए, बड़ी प्यारी हदीस है, सुनिए। हदीस है वान जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल कुन्ना इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फखत्ता खत्तन वखत्ता खत्तैन अन यमीनिही वखत्ता खत्तैन अन यसारिही फक़ाल हाज़ा सुम्मा तला हाज़िल आया व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउ सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही। रवाहु इब्न माजा। ये हदीस इब्न माजा की है। इमाम इब्न माजा इस हदीस को अपनी हदीस में इसी तरीके से लाए जिस तरीके से मैंने आपके सामने पढ़ दी है। हदीस का तर्जुमा सुनो। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि हम अल्लाह के रसूल के पास थे। कुन्ना इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के रसूल के पास बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल के पास बैठे बैठे आपने एक लाइन खींची, फखत्ता खत्तन, एक लाइन खींची, सीधी लाइन, देखिए ये लाइन, ये सीधी लाइन खींची और दो दाएं खींची दो बाएं, वखत्ता खत्तैनी अन यमीनी, एक सीधी खींची और दो दाएं उस लाइन से मिला दी, वखत्ता खत्तैनी अन यसारिही, और दो बाएं तरफ। अब सुनिए, वक़ाल हाज़ा, और उसके बाद में आपने फरमाया क्या, सुम्मा तला हाज़िल आया, फिर आपने ये आयत तिलावत फरमाई, यानी जो लाइन सीधी खींची थी उस लाइन पर आपने हाथ रखा, सुम्मा वज़अ यदहू फिल खत्तिल औसत, आपने बीच वाली लाइन पर जो सीधी खींची थी आपने सीधी, उस लाइन पर आपने हाथ रखा और हाथ रखकर फिर कुरान की आयत पढ़ी, व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु। आए लोगों, तुम ये सिरात मुस्तकीम की इत्तिबा करना, यही सीधा रास्ता है, सिरात मुस्तकीम है, यही सीधा रास्ता है। और ये चार लाइनें जो आपने खींची उस पर आपने लिखा हाज़ा सबीलु शैतान, हाज़ा सबीलु शैतान, इस तरफ लिखा आपने हाज़ा सबीलु शैतान, हाज़ा सबीलु शैतान। आपने चारों रास्तों पे सबीलु शैतान लिखा और बीच वाले रास्ते पे आपने फरमाया व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीमन, ये मेरा सीधा रास्ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने सिर्फ चार ही लाइनें क्यों खींची? हालांकि आप पहले भी फरमा चुके थे कि मेरी उम्मत में बनी इसराइल में 72 फिरके थे और मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। आप 72 लाइनें भी खींच सकते थे, लेकिन नहीं, आपको अल्लाह ताला ने इतना फरासत ईमानी दी थी और मिन जानिबिल्लाह ये फरासत आपको मिली थी कि आपने चार लाइनें खींच कर इशारा कर दिया। हाय लोगों, दुनिया में 4 फिरके बड़ा होने का दावा करेंगे और इस बात का दावा करेंगे 4 इमाम, चारों बरक, चारों जन्नती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन चारों लाइनों को खींचकर कि ये शैतान का रास्ता, ये शैतान का, ये शैतान का, ये शैतान का, और सीधे रास्ते पे फरमाया कि वन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन, ये मेरा सीधा रास्ता है, सिराती मुस्तकीमन, ये मेरा सीधा रास्ता है। ये 4 फिरकों को ये वार्निंग दे गए हैं कि ये लोग अपने आप को जन्नती समझेंगे, इसलिए अल्लाह के नबी 4 ही की निशानी कर गए और 4 ही लाइनें खींच कर बता गए। हालांकि 72 को जहन्नमी पहले भी बता चुके थे, लेकिन बड़ा बड़ा फिरका और उसके दावेदारों को 4 इशारे करके आपने इसमें भी फरमा दिया कि ये भी सिरात मुस्तकीम पर नहीं है। कहो किसको गाली दोगे? मुझे दोगे तो ये इमाम कायनात पर पड़ेगी, क्योंकि 4 लाइनें मैंने नहीं और शैतानी रास्ते ये मैंने नहीं, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताए हैं। क्या करूं, इसको गाली दूं तो नबी को ना पड़े, कुछ कह भी तो नहीं सकता हूं, नहीं कहूंगा तो जरूर। मुझे मालूम है खत का मजमू भांप लेता हूं लिफाफा देखकर, मौलवी की शक्ल देख के पहचान लेता हूं कि ये क्या बोलेगा। मेरे भाइयों, 10 साल से मैंने भी इस मैदान में कदम रखा है, बताओ कौन सी हया है, कौन सी शर्म है? ये कि अहले हदीसों अपनी औरतों को मेरी मस्जिदों में भेज दो और 9 महीने के बाद रिजल्ट देख लो, कहाँ की शराफत है और ये कौन सी तकरीर है? अल्लाह, मैं अपनी जाती बात नहीं कहता, उसने मुझे तो वो गाली दी जो आज तक कोई नेता गाली नहीं दे सकता। कैसे सुनोगे, उसने मुझे ये अल्फाज तकरीर में कहे, अल्लाह जाने जर्जिस्वा को, जर्जिस्वा कुरान कहता है तुम किसी का नाम न बिगाड़ो, कुरान कहता है तुम किसी का नाम न बिगाड़ो। हमने तो तुम्हारा नाम भी नहीं लिया, हम तो तुम्हें सिर्फ
پیار سے بلا رہے ہیں تو بہار کے رہنے والے ہو اس لیے بہاری بابو کہہ رہے ہیں. میرے بھائیوں اس سے زیادہ تو تمہیں کچھ نہیں کہا میں نے. اتنا بتا دوں کہ تم نے میرا نام بگاڑا. اور جرجیس علیہ السلام ایک نبی ہے اور میں نے بھی یہ نام اس لیے رکھا کہ جرجیس ایک نبی کا نام تھا. میرے بھائیوں یہ میرے باپ نے اس لیے نام رکھا. میرا نام بگاڑنے سے پہلے سوچ لو کہ یہ الفاظ کس کے اوپر پڑیں گے. اب تم نے کہا اللہ جانے اس جرجسپا کو اس کی ماں نے کس راستے سے پیدا کیا. یہ تمہاری تقریر کے الفاظ ہیں. ارے میں نے تم کو کچھ کہا تھا تکلیف تمہیں مجھ سے ہوئی, میری ماں کو تم کیوں لپیٹ رہے ہو. تم کو اللہ نے جرجسپا کو اللہ جانے کس راستے سے پیدا کیا. اور یہ جملہ یہیں پر بس نہیں, اس نے کہا آگے سے یا پیچھے سے کیسٹ سنو. آپ یہ کہو گے کہ اللہ جانے یہ مولوی ہے یا پرلے درجے کا شیطان. اس کی زبان سے آپ اندازہ لگا لو گے. میں وہ کیسٹ لوگوں یقین مانو بھیجوں گا ضرور. اللہ کی قسم وہ کیسٹ آپ تک آئے گی, آپ سن لیجئے گا. اس کیسٹ سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ یہ مولوی ہے. مجھے معلوم ہے کہ تم کس کو بلاؤ گے اور مجھے معلوم ہے کہ تم کیا سناؤ گے. ہم نے حدیث پڑھی ہے, اگر کسی نے اپنی ماں کا حلال دودھ پیا حدیث پڑھتا جائے مسئلے بتاتا جائے, اللہ کی قسم صبح کا سورج نکلنے سے پہلے اس حدیث کو تسلیم نہ کر لوں تو ماننا. لیکن حدیث صحیح ہونی چاہیے, ثقہ راوی ہونا چاہیے, عادل تام مضبط ہونا چاہیے, حدیث صحیح ہونی چاہیے, حدیث میں ضعف و کمزوری نہیں ہونا چاہیے, اور وہ بالکل وہی جو محدثین نے اصول بتائے ہیں. آئیے ذرا میں ایک اور بات بتاتا چلوں اور حدیث سن لو. دارمی کی حدیث ہے, نوٹ کر لو. ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالنسخة من التوراۃ فقال یا رسول اللہ هذه نسخة من التوراۃ. ذرا حدیث سنیے گا غور سے. وقال یا رسول اللہ هذه نسخة من التوراۃ فسكت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعل يقرأ ووجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتغير فقال ابو بکر ثقلتك السواکل ما ترى بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فنظر عمر الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله ورضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى لاتبعتموه وتركتموني لزللتم عن سواء السبيل ولو كان حيا وادرك نبوتي لاتبعني. رواه الدارمی فی سننی. امام دارمی اس کو اپنی سنن کے اندر لائے. حدیث سن لیجئے, حدیث اور سنت میں فرق نہیں کر پاتے. سنو حدیث. ابھی تو آپ نے صرف یہ سنا کھڑے ہو کے پیشاب کرو تو اہل حدیث, بیٹھ کے کرو تو اہل سنت. سنو حدیث. آؤ میں تم کو بتاؤں حدیث کیا ہے. یہ حدیث حضرت عمر فاروق اللہ کے رسول کے پاس آئے اور تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے. تورات کا ایک نسخہ, اور تورات کا نسخہ لا کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول هذه نسخة من التوراۃ, اے اللہ کے رسول یہ تورات ہے. فسکت رسول اللہ, اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. آپ خاموش ہو گئے. فجعل يقرأ, حضرت عمر تورات پڑھنا شروع کر دی. حضرت محمد رسول اللہ خاموش ہو گئے. فجعل يقرأ, حضرت عمر پڑھنا شروع کر دیے. جب حضرت عمر نے تورات پڑھنا شروع کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر, اللہ کے رسول کا چہرہ بدلنے لگا, سرخ ہونے لگا. آپ کے چہرے پہ لالامی, آنکھیں ایسی ہو گئیں جیسے انار کا جوس کسی نے آپ کی آنکھوں میں ڈال دیا ہو. آپ کا چہرہ بدل گیا. جب اللہ کے نبی کا چہرہ بدلا تو حضرت عمر فاروق نے, جب اللہ کے رسول صلی اللہ, حضرت ابو بکر نے جب اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا تو اللہ کے نبی کا چہرہ, عمر کو تورات پڑھ رہے تو فرمایا یا عمر ثقلت کا سواکل, اے عمر تجھے کھونے والیاں کھو دیں, اے عمر تجھے تیری ماں گم کر دے, یعنی تو برباد ہو جائے. یہ عربی میں ایک مقولہ تھا, عربی میں ایک جملہ بولا جاتا تھا جیسے آج بولتے نا تیرا ستیہ ناش ہے, کبھی بولتے اے ملون. یہ عربی جس طریقے سے آج ایک جملہ بولا جاتا ہے, عربی کے اندر یہ جملہ ناراضگی کے موقع پر بولا جاتا تھا. ثقلت کا سواکل, کھونے والی تجھے کھو دے, یعنی تیری ماں تجھے کھو دے, یعنی تو مر جا. حضرت عمر نے کہا کیوں, کیا بات ہے؟ کہا ما ترى بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم اللہ کے رسول کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہو کیسے لال ہو رہا ہے؟ حضرت عمر نے دیکھا میں میرے تورات پڑھنے سے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا, میرا تورات پڑھنے سے رسول کا چہرہ بدل گیا. کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غصے سے. ومن غضب رسولی, میں اللہ کی
پنا چاہتا ہوں رسول کے غصے سے. رضینا باللہ ربن، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں رب ہونے کے اعتبار سے. رضینا